گڈ ایوننگ ایوری ون. ایک بار پھر سے مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کا میرا ٹاپک آپ نے دیکھا کہ میں سنگلنس یا ڈیورس پہ بات کرنے والی ہوں. مسیحی زندگیوں میں جو کہ آج خداوند میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں، ان کی زندگیوں میں آج ایک اہم بات کی ضرورت ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ہم اپنے بہنوں بھائیوں کو جو کہ سنگل ہیں، جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی، ان کو خداوند کا پیغام ٹھیک طور سے نہیں پہنچا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری زندگیاں آج خداوند سے دور ہو چکی ہیں، اور یا پھر انہیں ایک غلط شادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی میں یہاں پہ یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط شادی، کیونکہ بہت سی شادیاں ایسی ہو چکی ہیں جو کہ غیر ایمانداروں میں ہوئیں اور نتیجہ ڈیورس کا سامنے آیا. بہت ساری باتیں یہاں پہ میں ایسی کہنے والی ہوں جو کہ بہت سارے مسیحیوں کو اچھی نہیں بھی لگیں گی، کیونکہ جو کلام شیئر کرنے والی ہوں شاید وہ ہضم کرنا مشکل ہو. لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے جو بند بند اور گدے گدے کو چیرتا ہوا گزرتا ہے. یہ باتیں جو میں شیئر کرنے والی ہوں وہ بے شک کلام ہی میں سے ہیں، اور میں باقاعدہ کلام کے ریفرنسز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرا فوکس یہاں پہ آج سنگلنس اور ڈیورس ہے، کیونکہ بہت بہت تعلیم ہو چکی شادی کی، اور چرچز میں شادی کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، اور شادی کے جو ایڈوانٹیج ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. اور شادی بے شک خداوند کا ماسٹر پلان ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے اپنی زندگیوں سے کہ شادی کرنا ضروری نہیں ہے. شادی خداوند کا ایک پلان ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہماری زندگی میں ہے. شادی سے پہلے ہم اکیلے ہوتے ہیں، سنگل ہوتے ہیں. میرا مطلب یہاں پہ تنہا نہیں ہے. تنہا اور اکیلا ہونا دو مختلف چیزیں ہیں جس کو ہم آپس میں گڑمڑ کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں ان کو، کہ شاید تنہا اور اکیلا ایک ہی چیز ہے. خداوند نے جب آدم کو بنایا تھا، اگر آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو پہلے خداوند نے آدم کو بنایا تھا اور وہ اکیلا تھا. تب اس کے ساتھ دوسرا شخص یعنی کہ ہوا موجود نہیں تھی وہاں پہ. خداوند نے اسے اب تک نہیں بنایا تھا. وہ اکیلا تھا لیکن تنہا نہیں تھا. لیکن ایک وقت میں اگر آپ دیکھیں دوسرے چیپٹر میں اور اس کی 17ویں 18ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ خداوند نے وہاں پہ اس کی تنہائی کو محسوس کیا. وہاں پہ خداوند نے جب اس کو اختیار دے دیا ہے، خداوند نے اس کو برکت دے دی ہے، خداوند نے اس کو بنایا ہے، اس کو اپنی پریزنس میں رکھا ہے، خداوند اس سے باتیں کرتا ہے. لیکن ایک دن خداوند نے اس کی تنہائی کو دیکھا. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اور پھر خداوند نے اس کے لیے ہوا کو بنایا. لیکن اس سے پہلے وہ اکیلا تھا. خداوند نے اسے بنایا اور ہول بنایا، اسے اختیار دیا. اس نے جانوروں اور پرندوں کے نام رکھے. اس کو خداوند نے اختیار دیا. یہ خداوند کی وہ امپورٹنس تھی جو خداوند نے اس کو دکھائی کہ وہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے. وہ اکیلا تھا وہاں پہ، تنہا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور آج میں سنگلنس اور ڈیورس پہ بات کر رہی ہوں. سنگلنس جس کو آج نوجوانوں نے تنہائی کا نام دے دیا ہے، اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ فیس بک سٹیٹس پہ یا فیس بک پہ جو انہوں نے پکچرز اپلوڈ کی ہوتی ہیں یا سٹیٹس ان کے ہوتے ہیں یا واٹس ایپ پہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ آئی ایم فیلنگ الون، میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں، اور نو باڈی از ود می، آئی فیل الون.
فیل الون کا مطلب ہوتا ہے تنہا، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کی پریزنس کو خدا کی پریزنس سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ خداون کی پریزنس اس کے سامنے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی اپنی پریزنس یعنی کہ اس کی اپنی موجودگی اس کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی چیز خداون نے آدم کے لیے محسوس کی تھی، اور اس لیے خداون نے اس کے لیے ہوا کو بنایا، اور پھر شادی کا پلان خداون نے ان کے سامنے رکھا۔ لیکن اس سے پہلے خداون نے آدم کو بنایا تھا، ہوا کو بنایا تھا انڈیویجولی۔ وہ دونوں اس کے لیے اہم تھے، میل اور فیمیل۔ بائبل کہتی ہے اس کو مرد اور عورت بنایا، یہ نہیں لکھا کہ ان کو شادی کے بندھن میں باندھنے کے لیے بنا دیا۔ خداون نے انہیں مرد اور عورت بنایا، وہ دونوں خداون کے پلان کا ایک اہم حصہ تھے۔ نجات شخصی طور پر ایک انسان ایکسپیرینس کرتا ہے اور اپنی زندگی میں وصول کرتا ہے۔ جس طرح نجات شخصی طور پر ایک انسان کے لیے ہے، اسی طرح وہ شخص جو ہے شخصی طور پر خداوند کے لیے اہم ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں سنگلز کو کہ آپ سنگل ہیں لیکن آپ الون نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس کے کلام میں 12 اس نے کہا، نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں خداوند یہوہ پاک خدا وعدہ کرتے یشوع سے کہ میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح اپنے ڈسائپل سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے ان لوگوں سے جو اس کے کلام کو فالو کرتے ہیں، ان سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے، ہر اس دن میں، ہر اس لمحے میں، ہر اس رات کے پہر میں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں، خداوند اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی پریزنس کو دبا کر اپنی پریزنس کو بڑھا دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کی پریزنس کو محسوس نہیں کر پائیں گے اپنی زندگی میں۔ اور آج میں اس بات پر، اس ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں کہ اکیلا پن جو کہ خدا کے ساتھ ہمیں زیادہ جوڑ دیتا ہے، ہمارے لیے شادی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بیسک رکھی ہیں خدا نے۔ پہلے خدا نے انسان کو بنایا، اس کو اپنی حضوری میں رکھا۔ خدا نے آدم کو بنایا، اس کو اپنی پریزنس میں باغ عدن میں رکھا، اور باغ عدن میں رکھنے کے بعد خداوند نے اس کے لیے ہوا کو بنایا، اور پھر ان کی شادی ہوئی، ان کو ایک دوسرے کے لیے خداوند نے مخصوص کر دیا کہ اب وہ ایک ہے۔ لیکن پہلے کیا خداوند نے بنایا؟ خداوند نے آدم کو بنایا، ایک شخص کو بنایا جو کہ خداوند کے لیے اہم تھا، اور پھر خدا نے اس کو اپنی پریزنس میں رکھا، باغ عدن۔ باغ عدن اصل میں ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک انوائرمنٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے، شاید وہ کوئی جگہ تھی جس کو خدا نے، جس کو اسپیشلی بنایا تھا اور اس میں رکھا تھا۔ یہ اصل میں ایک انوائرمنٹ تھا، ایک ماحول تھا، اور یہ ماحول تھا خدا کی پریزنس، خدا کی حضوری، خدا کی موجودگی۔ جب وہاں پہ خداوند آدم سے ملنے آتا تھا تو ان کے درمیان میں باتیں ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ آج کل نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے جمپ کرتے ہیں شادی میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کلام میں سیکھا ہے کہ اگر نہیں اپنے آپ کو روک سکتے، پولس رسول کہتا ہے کہ اگر نہیں روک سکتے تو ہمیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ حرام کاری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم خدا کے ماسٹر پلان کو بھول جاتے ہیں کہ خداوند کا ماسٹر پلان کیا ہے۔ خداوند کا پلان تھا کہ خداوند نے پہلے آدم کو بنایا، یعنی مجھے اور آپ کو خدا نے بنایا، پھر خداوند نے چاہا کہ وہ اپنی حضوری میں اسے رکھے، یعنی میں اور آپ خداوند کو اپنی زندگی میں لے، اور اس کے بعد خداوند کا شادی کا پلان، شادی کا منصوبہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے امیج ہے، لیکن نئے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح جب اس دنیا پر آئے اور اس نے توبہ کی منادی کی، اس نے اپنی خدمت کی،
اس کے بعد اس نے اپنا خون بہایا اور مجھے اور آپ کو اپنے خون سے خرید لیا. اور پھر اس نے کہا کہ اب مددگار آئے گا جو دنیا کے آخر تک، جو ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا. ہمیشہ تک مطلب نہ صرف اس دنیا پر بلکہ دنیا کے بعد بھی. جب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے وہاں پر بھی پاک روح ہمارے ساتھ ہوگا. وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ آسمان پر بھی پاک روح ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا وہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوگا. اور یسوع مسیح کا پلان جو تھا پاک روح کو ہمارا مددگار بنانے کا، وہ اسی طرح سے تھا جیسے کہ خداوند نے آدم کو اپنی حضوری میں رکھا، اور جب اس کی شادی ہوئی تو ہوا اس کی زندگی میں آئی اور اس کو خداوند نے کہا یہ تیری مددگار ہوگی. وہی شادی کا پلان جو تھا وہ ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامے میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہاں پہ خداوند ہمیں اپنی دلہن کہتا ہے اور ہمیں وہ مددگار دیتا ہے، یعنی پاک روح. مسیح اور کلیسیا، کلام کہتا ہے کہ پاک روح یسوع کا روح ہے. اب وہ خداوند پاک روح اور ہم یعنی کہ مسیح کی دلہن، ہمارے درمیان بھی وہی رشتہ ہے، کیونکہ مددگار اب ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، اس کا پاک روح ہے. اب ہم خداوند کی پریزنس میں اسی طرح سے ہے جس طرح سے خداوند ایک امیج کو بتا رہا ہے جینیسس میں، پیدائش میں، جہاں پہ خداوند نے آدم کو بنایا انڈیپینڈنٹلی طور پر. اس کو خداوند نے اختیار دیا، اس کو اپنی پریزنس میں رکھا اور اس کے بعد اس کو اس ہوا سے ملایا، عورت سے ملوایا، اور وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے. ہوا کو بھی خداوند نے انڈیپینڈنٹلی بنایا. خداوند نے مرد اور عورت بنائے اور وہ دونوں خداوند کی حضوری میں رہے اور پھر ایک بندھن میں بندھے. اب ہم بات کرنے والے ہیں سنگلنس پر، یعنی کہ شادی سے پہلے، یعنی کہ جب آپ شخصی طور پر خدا کے ساتھ جڑتے ہیں. جیسے خداوند نے آدم کو بنایا ویسے مجھے اور آپ کو خداوند نے بنایا تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں رہیں. لیکن ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم شادی کے بارے میں کلام سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں چرچز میں جہاں پر زیادہ زور شادی پر دیا جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنی سنگلنس کو بھول جاتے ہیں، اس سٹیٹ کو بھول جاتے ہیں، اس سٹیج کو بھول جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں خدا کے ساتھ ملنا زیادہ ضروری ہے. جیسے آدم خداوند کی حضوری میں تھا، باغ عدن میں تھا، اور وہ خداوند سے روز باتیں کرتا تھا. جس طرح سے یسوع مسیح نے ہمیں اپنے خون سے خریدا اور پاک روح کو ہمارا مددگار بنایا، لیکن پاک روح سے زیادہ ہمیں شادی کی فکر ہوتی ہے کہ ہم شادی کر لیں پہلے، کیونکہ ہمیں حرام کاری سے بچنا ہے. وہ پاک روح جو مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ ہمیں حرام کاری سے بھی بچاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسی شادی میں جمپ کرتے ہیں جو کہ خداوند کی مرضی سے نہیں ہوتی، تو ہمیں ڈیورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طلاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. طلاق جب ایک انسان طلاق میں سے گزرتا ہے اور اسے جو طلاق شدہ جو شخص ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے سنگل کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ وہ سنگل نہیں ہے. اصل میں وہ، اگر دیکھا جائے تو ڈاکومنٹری یا آفیشیل طور پہ اسے سنگل کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اسے غیر شادی شدہ کہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب وہ ہی از ناٹ اینی مور میرڈ. اب وہ شادی شدہ نہیں رہ گیا، اب وہ غیر شادی شدہ ہے، وہ سنگل بھی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جو شادی سے پہلے کی سٹیج ہے وہ پاکیزگی کی سٹیج ہے. کرنتھیوں میں آپ دیکھیں پولس رسول جب بات کر رہا تھا کرنتھس کی کلیسیا سے، تو 7ویں باب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پولس رسول بات کرتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے، جو کنوارا ہے، وہ اپنے خدا کو خوش کرنے میں اس کی فکر میں رہتا ہے، جبکہ جو شادی شدہ ہے وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ وہ اپنے میاں کو یا اپنی بیوی کو کس طرح سے خوش رکھے. تو یہ ایک پاکیزگی کی سٹیج ہے، سنگلنس ایک پاکیزگی کی سٹیج ہے، کیونکہ ابھی تک آپ شادی کے بندھن میں نہیں بندھے ہیں.
جس طرح سے برہ، جیسے یسوع مسیح کو ایک برے کو ہی کیوں لیا گیا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنے، کیونکہ وہ پاک تھا، بے عیب تھا۔ اسی طرح سے ایک زندگی جو پاکیزگی کی حالت میں ہوتی ہے وہ خداوند کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت خدا کے سامنے شادی شدہ سے بھی بڑھ کر ہے، اینڈ آئی اسپیک ٹو دیٹ۔ میں سنگل سے بات کر رہی ہوں۔ شادی شدہ ان ورڈز کو پرسنل نہ لیں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ سنگلنس کی سٹیج جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں ہے، اور وہ خدا کے ساتھ اور زیادہ گہرے میں جا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو خوش کروں یا اپنے بچوں کو خوش کروں یا دوسری چیزوں کے بارے میں سوچوں۔ اس کو اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ میں اپنے خدا کو کیسے خوش کروں، میرا خدا مجھ سے کیسے خوش ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب نوجوان ایک ایسی شادی میں جمپ کرتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اور ایسی شادی جو کہ اسے خدا سے دور کر دیتی ہے، اور نتیجہ اسے طلاق کی کنڈیشن میں، طلاق کی شکل میں فیس کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں طلاق ایک ہیبت ناک چیز ہے، میں یہ کہوں گی یہ ورس ہے۔ شاید سنگلز اس بات کو نہ سمجھ سکیں، شاید شادی شدہ بھی اس بات کو نہ سمجھ سکیں، لیکن طلاق یافتہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سٹیج ہے۔ میں کچھ ایسے بہن بھائیوں سے ملی ہوں، میں نے لاسٹ سرمن میں بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ میں خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے کچھ ایسے بہن بھائیوں سے بھی ملوایا مجھے جو کہ طلاق شدہ تھے، اور وہ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا کرب اور کتنی تکلیف اور کتنا درد انہیں محسوس کرنا پڑتا ہے اپنی زندگیوں میں، اور وہ کس قدر تکلیف میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ڈیورس کی بائبل کے مطابق ڈیفینیشن ڈیتھ آف ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ ایک رشتے کی موت۔ دوبارہ سے سنیے، ایک رشتے کی موت اس کا مطلب ہے۔ طلاق کا خدا کے کلام کے مطابق مطلب ہے ایک رشتے کی موت، اور یہ ایک فزیکل ڈیتھ سے، ایک شخصی موت سے بھی زیادہ ٹف ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شادی میں جمپ کر لیں گے یا شادی کر لیں گے تو شاید ہم اس کا سلوشن پا لیں گے، مسئلے کا حل ہمیں مل جائے گا۔ ہم چاہتے پہلے شادی کر لیں اور پھر خدا کی پریزنس ڈھونڈ لیں۔ آدم کو خدا نے پہلے اپنی حضوری میں رکھا تھا اور پھر بعد میں اس نے شادی کی تھی، لیکن ہم نوجوان یہ کیسے کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کرتے ہیں جو خداوند سے دور ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں کہ آؤ اب چرچ چلتے ہیں، آؤ میں تمہیں بچاتا ہوں۔ کیونکہ پولس رسول دیکھو کہتا ہے کہ اگر ایماندار ہے تو اس کی وجہ سے، اگر بیوی ایماندار ہے تو اس کی وجہ سے شوہر بچ جائے گا، اور میں اسی لیے آؤ میں تمہیں لے کر جاتا ہوں چرچ۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے پادری صاحبان آج اپنی شادی کو جب کلیسیا کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پوری سچائی کو ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں کس کنڈیشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آج، کیونکہ جب انہوں نے شادی کی تھی تو وہ خداوند سے دور تھے، اور شادی کے بعد انہوں نے ٹھیک سے خدمت شروع کی، اور پھر بعد میں انہیں اس کے کانسیکوینسز بھی جھیلنے پڑ رہے ہیں، ان کو مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے سامنے انہیں اچھا ہی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، سچائی یہ نہیں ہے۔ سچائی خداوند کے کلام کے مطابق ہے، اور جو چیز خداوند کے کلام سے باہر ہے وہ سچ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ایسی سٹیج آئے زندگی گزارتے گزارتے جہاں پہ شاید وہ شخص جو ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور وہ شادی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو شاید وہ کرنتس کی کلیسیا میں جہاں پہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ بائیمان شخص، عورت یا بیوی کی وجہ سے شوہر بچ جائے گا یا شوہر کی وجہ سے بیوی بچ جائے گی، ہو سکتا ہے زندگی کے ایک سٹیج پہ جا کے وہ خداوند کو قبول کر لیں یا اسی طرح سے اپنی زندگی خداوند کو دے دیں۔
اور وہ توبہ کر لیں. کیونکہ توبہ صرف ایسی ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے آنسو بہاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے, میں نے اپنی زندگی خدا کو دے دی. ایموشنز پہ ریلائی نہیں کرتی, یہ صرف ایموشنز پہ صرف محدود نہیں ہے. توبہ ایک ڈیسیژن ہے, ایک فیصلہ ہے جو صرف چرچز میں ہاتھ اٹھانے پر ہی نہیں آپ کو دکھے گا, بلکہ اس انسان کی زندگی میں دکھے گا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی خداوند کو دوں گا. اور یہ وہی بات ہے جو میں کر رہی ہوں کہ اگر آپ خدا کے ماسٹر پلان کو, خدا کے پلان کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ رہے اور اس کے اگینسٹ چاہ کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غیر ایماندار سے شادی کر لیں یا ایسے شخص سے شادی کر لیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب اس سے شادی کر لوں گا تو یہ میری زندگی میں آئے گی یا آئے گا تو میں اسے خدا کے پاس لے آؤں گا کیونکہ میں خدا کے پاس ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہی خدا کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ اس شخص کو کیسے خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے؟ خدا نے پہلے آدم کو اپنی حضوری میں رکھا تھا, آدم خداوند کی حضوری میں تھا اور وہ خدا سے باتیں کرتا تھا اور وہ خدا کے لیے امپورٹنٹ تھا, اس قدر امپورٹنٹ کہ خدا نے اس کی تنہائی کو ایک سٹیج پر محسوس کیا اور اس کے لیے ہوا کو بنایا اور کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اور مددگار بھی خدا کے لیے امپورٹنٹ تھا. لیکن اس کے اگینسٹ جا کر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے اس فرد کو ڈھونڈوں جس سے مجھے شادی کرنی ہے اور پھر میں اسے خدا کی حضوری میں لے کر آؤں, تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. آپ خدا کے کلام کے اگینسٹ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور میں بات کر رہی تھی کہ طلاق جو ہے ایسی شادیوں کا نتیجہ جو وہ طلاق ہے, اور طلاق کا لفظی مطلب ہے کہ ایک رشتے کی ڈیتھ, ایک رشتے کی موت. اور یہ انسانی موت سے بھی زیادہ بدتر ہے, کیونکہ اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو آپ قبرستان میں جاتے ہیں, اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے, مٹی ڈالی جاتی ہے, اس کے اوپر جو بھی تختی وغیرہ اس کے نام کی لگانی ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے, 4-5 دن آنسو بہاتے ہیں, ماتم کیا جاتا ہے, مہینہ کر لیا جاتا ہے, سالوں کیا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو صبر آ جاتا ہے اور آپ اس بات کے بارے میں خدا کے سامنے اقرار کر لیتے ہیں کہ خداوند تو نے لیا, تیرا ہی نام مبارک ہو, خداوند کی شکر گزاری کر لیتے ہیں. لیکن طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کا خمیازہ آپ کو اپنی زندگی میں ہی بھگتنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ شخص جو آپ سے جدا ہوا, جو کہ شادی کے رشتے میں تھا, وہ ایک نہ ایک دن آپ کو اسے فیس کرنا پڑ سکتا ہے. کسی بازار میں آپ سے ٹکرا سکتا ہے, کسی شادی میں ٹکرا سکتا ہے, کسی بھی جگہ پر آؤٹنگ کے لیے آپ گئے, ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ وہ ٹکرا جائے, تو آپ کی وہ جو دردناک میموریز ہے, وہ جو دردناک یادیں ہیں, دوبارہ سے آپ کو تنگ کریں گی, دوبارہ سے آپ کے اندر آپ اس کرب کو, اس تکلیف کو, اس ٹوٹے پن کو محسوس کریں گے. اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی انسان اس ایکسپیرینس کو فیس کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسا تجربہ ملے اور میں طلاق کو فیس کروں. اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قدر طلاق جو ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہے یا کربناک نہیں ہے, دوبارہ سے شادی کی جا سکتی ہے, تو آپ اس شخص سے ملیں. میں یہاں پہ سنگل سے بات کر رہی ہوں. اگر شادی شدہ بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی کسی ایسے شخص سے ملیں جو طلاق کی تکلیف میں سے گزر رہا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیسا ایکسپیرینس تھا. ہو سکتا ہے وہ غیر ایماندار ہو سکتا ہے وہ شخص نشے کی لت میں ہو سکتا ہے وہ شخص گسیلا ہو سکتا ہے وہ کسی نشے میں مبتلا یا پھر کسی بھی نیچر کا ہو وہ شخص. لیکن طلاق کی تکلیف ویسی ہی فیس کرنی پڑے گی اسے جیسے کہ ایک ایماندار شخص جھیل سکتا ہے. یہ ایماندار اور غیر ایماندار کے لیے ایک سی تکلیف ہے جس میں سے ان دونوں کو گزرنا ہوتا ہے. لیکن اس تکلیف کا, اس کربناک سچویشن کا سلوشن اور کوئی نہیں ہے مگر صرف ہمارا
خداوند یسوع. اس کا کوئی حل نہیں ہے، طلاق کا اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مرہم نہیں ہے اس کا. کسی چیز سے شفا نہیں مل سکتی اس درد سے، لیکن صرف ایک، اور وہ ہے خداوند یسوع، جو انسان کے دل کو دیکھتا ہے، جو انسان کی زندگی کو جانچتا ہے، جو جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ آپ واقعی معافی کے حقدار ہیں تو وہ آپ کو معاف کرے گا. لوکا 4 بابرس کی 18ویں آیت پڑھ لیجئے. وہاں پہ خداوند یسوع نے کہا کہ مجھے مسح کیا گیا تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور ان کو خوشخبری سناؤں. اور وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ کچلے ہوں کو آزاد کروں. انگلش میں نے اس کی ٹرانسلیشن دیکھی تو KJV بائبل میں اس کو اوپریسڈ کہا گیا ہے، ٹو سیٹ دا اوپریسڈ فری. کچلے ہوں کو آزاد کروں کی انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اوپریسڈ فری، اور NKJV بائبل میں اس کو بروکن ہارٹڈ کہا گیا ہے، ٹوٹے ہوئے دل. اور ان کی جب میں نے ترجمہ ان کا دیکھا تو اس کا ترجمہ وہاں پہ کیا گیا تھا کہ ایک انتہائی دکھ اور تکلیف اور غم کی حالت جو آپ کسی ایسے پیارے کی جانے کے بعد محسوس کرتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ محبت اور جو آپ کے دل کے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے. ایک بہت ہی تکلیف اور کرب کی حالت کو صرف میرا یسوع ہی سمجھ سکتا ہے، آپ کا منجی ہی سمجھ سکتا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہی سمجھ سکتا ہے، اور وہ اس زخم پر مرہم رکھ سکتا ہے. اور وہ یسوع ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں کچلے ہوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں. ٹو سیٹ دا oppressed free, ٹو سیٹ دا broken hearted free. میرے عزیز بہن بھائیوں، طلاق بغیر شادی کے ممکن نہیں ہے، اور شادی بغیر انسانوں کے ممکن نہیں ہے. جب دو انسان فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے زندگی بسر کریں گے، وہ تبھی اس رشتے میں بنتے ہیں. اور جب وہ اس رشتے میں بنتے ہیں اس کے بعد ہی ایسا ممکن ہوتا ہے کہ وہ طلاق کو فیس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خداوند کی پلاننگ کے مطابق آپس میں نہیں جڑے، ہو سکتا ہے انہیں طلاق کو فیس کرنا پڑے یا ساری زندگی لڑائی اور جھگڑے میں گزر جائیں، اور ان کے بچوں پر اس بات کا برا اثر پڑے، اور نتیجہ پورا خاندان تباہی اور بربادی کو فیس کرتا ہے. اب میرے عزیز بہن بھائیوں، نوجوانوں جو کہ ابھی تک شادی کے رشتے میں بندھے نہیں ہیں، وہ میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ سنگل رہنا کس قدر امپورٹنٹ ہے خداوند کے سامنے. اور یہ وہ ایک اہم جگہ ہے، ایک اہم سٹیج ہے ایک نوجوان کی زندگی میں، جب وہ اس فکر سے آزاد ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور شخص کو خوش کرنا ہے. وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے منجی کو، اپنے خدا کو کیسے خوش کرے. اور اس کو خوش کرنے کا طریقہ آپ بائبل میں دیکھ لیجئے. یسوع مسیح نے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو. اور پھر ہمارے پاس وہ کام ہوگا، ہمیں اس بات کی فکر ہوگی کہ ہم نے خداوند کی بادشاہی کے لیے روحوں کو جیتنا ہے، ہم نے خوشخبری کی منادی کرنی ہے، اور ہماری زندگی میں سب سے ٹاپ پر، سب سے ٹاپ پرائرٹی، سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ میں خداوند کے کلام کی منادی کروں، تاکہ جس طرح میں بچ گیا ہوں بہت سی اور زندگیاں بچ جائیں. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، نوجوانوں، خداوند کے خادموں، خداوند سے محبت رکھنے والوں، خداوند نے، یسوع مسیح نے آپ کی قیمت ادا کی ہے، اور وہ قیمت اس کا خون تھا، اور وہ آپ سے بھی ایک قیمت چاہتا ہے. وہ آپ سے بھی آج ایک قیمت چاہتا ہے، اور وہ قیمت ہے کہ آپ نے پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں بائبل کہتی ہے کہ سب چیزیں مل جائیں گی. انگلش میں لکھا ہے all things will added to you.
سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اس میں جمع کر دی جائیں گی، اس میں سے تقسیم نہیں کی جائیں گی، جمع کرتے جائیں گے خداوند۔ لیکن وہ نوجوان پہلے یہ جانتا ہوگا کہ میں نے خداوند کو خوش کرنا ہے، میری زندگی سے اس کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ مثال ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہے کہ آدم پہلے خداوند کی حضوری میں تھا اور اس کے بعد وہ شادی کے ریلیشن میں بندھا تھا۔ اسی لیے اگر ایک نوجوان چاہتا ہے کہ خداوند کا جلال میری زندگی سے ظاہر ہو اور میرے ساتھ بھی خداوند آدم کا سا ریلیشن شپ رکھے، جیسے آدم ٹھنڈے وقتوں میں خداوند آدم سے باتیں کرنے آتا تھا اور وہ خداوند کے لیے انتہائی اہم تھا، ایک اہم شخصیت خداوند کے سامنے اس وقت آدم تھی، اور یہی پریزنس، یہی حضوری اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں بھی رکھے تو پھر ہمیں اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہماری زندگیوں سے کیسے خوش ہوگا، اور یسوع مسیح اس کا راز بتاتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے۔ بہت سی روحیں ہمارے وسیلے سے بچنی چاہیے، خداوند کی کنگڈم نے شامل ہونی چاہیے، ہماری وجہ سے، ہمارے وسیلہ سے آسمان پر جشن کا سا ماحول ہر روز ہونا چاہیے، ہر ہفتے ہونا چاہیے، ہر مہینے ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 19 باب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ یہاں پر کچھ فریسی خداوند کے سامنے اسے آزمانے کے لیے آئے ہیں۔ متی کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اب یہاں پہ فریسی جو کہ کلام کا بڑا نالج رکھتے ہیں اور لاز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، اور یہ چیز سمجھتے ہیں کہ خداوند کی شریعت، خداوند کا قانون، خداوند کے قوانین ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ خداوند کو، یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور اس سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ سوال ہے طلاق کے بارے میں۔ اور وہ یسوع مسیح سے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ کیا میں اس سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں کہ وہ غسیلی ہے؟ کیا میں اپنی بیوی کو اس سبب سے چھوڑ سکتا ہوں کہ وہ کھانا اچھا نہیں بناتی؟ کیا میں اپنی بیوی کو اس سبب سے چھوڑ سکتا ہوں کہ وہ چغلیاں بہت کرتی ہے، یا وہ گھر سے باہر بہت زیادہ وقت گزارتی ہے، یا میری خدمت اچھے سے نہیں کرتی؟ ہر ایک سبب سے کیا بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ وہاں پہ فریسی خداوند یسوع مسیح کو آزما رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ 4 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا۔ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ… اب وہ اس بات پر غور کیجئے گا، جب فریسی خداوند یسوع مسیح کو طلاق کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں تو یسوع مسیح نے کیا طلاق کے بارے میں ہی جواب دیا ہے؟ یہاں پہ ہاؤ ہی بگنس، کیسے اس نے جواب دیا؟ یسوع مسیح نے کیا طلاق سے جواب شروع کیا؟ یسوع مسیح کا جواب دیکھیے، غور کیجئے۔ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا؟ تم نے نہیں پڑھا؟ یسوع مسیح کہتے ہیں تم تو شریعت کی بڑی نالج رکھتے ہو، تم تو خدا کی بڑی باتیں کرتے ہو، تم تو بڑے مذہبی لوگ ہو، تم تو قوانین کی بڑی باتیں کرتے ہو، تم تو لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہو کہ کیا تو نے آج روزہ رکھا، کیا تو نے دعا کی، کیا تو سمجھتا ہے تو چرچ کیا تھا تو تو نے خدا کو خوش کیا ہے؟ یسوع مسیح ان لوگوں سے پوچھ رہے، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ تم تو بڑا نالج رکھتے ہو، بڑے مذہبی ہو، اور تم نے ابتدا کی باتوں پہ غور نہیں کیا؟ طلاق کی بات کر رہے ہو، تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو، تم طلاق کی بات کر رہے ہو، تم آدمی کی روایت کی بات کر رہے ہو۔ میں خدا تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ تم نے نہیں پڑھا کہ ابتدا میں کیا بنایا گیا تھا؟ مرد اور عورت بنائے گئے تھے۔
وہ دونوں ہی خداوند کے لیے شخصی طور پر ضروری تھے. طلاق کی بات میں نہیں کر رہا. پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. تم نے سوال کیا مجھ سے فریسیوں، تم نے مجھ سے سوال کیا طلاق کا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میں نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، جب میں نے آدم اور حوا کو بنایا تھا، تو پہلے آدم اور حوا میرے لیے ضروری تھے، ان کی شادی سے بھی بڑھ کر. ان کی شادی سے پہلے میرے لیے آدم اور حوا شخصی طور پر دونوں بہت ضروری تھے. میں نے انہیں اپنی پریزنس میں رکھا تھا، میں نے انہیں اپنی حضوری میں رکھا تھا، وہ میری حضوری میں رہتے تھے، میں ان سے باتیں کرتا تھا اور وہ میری سنتے تھے. اور ان کو میں نے جوڑا تھا، آدم اور حوا کو میں نے جوڑا تھا. جب میں نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو میں نے جوڑا. خداوند یسوع ان فریسیوں کو جواب دے رہے ہیں ان سمپل سی پیراگراف میں، اس سمپل سی 7-8 لائنوں میں. خداوند یسوع کا جواب بڑا سٹرونگ ہے طلاق کے بارے میں ان فریسیوں کو، جو کہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا اور پھر بعد میں اس سے ایزیلی نکل جانا بڑا آسان ہے. خداوند یسوع نے کہا میں نہیں جانتا تم کس طلاق کی بات کرتے ہو، کس طلاق کی بات کرتے ہو. میں نے تو جب آدم اور حوا کو بنایا وہ میرے لیے زیادہ ضروری تھے، اور جب میں نے انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا تو پھر وہ دونوں ایک جسم ہو گئے. اور اس قدر میرے لیے وہ دونوں اس رشتے میں بھی ضروری ہو گئے کہ میرے علاوہ بلکہ میں بھی انہیں جدا نہیں کروں گا. خداوند کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. اب مجھے بتائیے خداوند نے جب عہد باندھا، خداوند نے کب اس عہد کا انکار کیا؟ خداوند نے نوح سے عہد باندھا کہ اب سے دنیا پانی سے ہلاک نہیں ہوگی، اور خداوند نے اس عہد کا نشان بنایا کہ آسمان پر دھنک کے رنگ ہوں گے، اور وہ کمان کی صورت میں. جب بھی دیکھو گے تو دنیا یاد کرے میرے اس عہد کو کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں اب سے دنیا کو پانی سے تباہ نہیں کروں گا. خداوند نے کہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ عہد باندھتا ہوں شریعت کا، اور وہ شریعت قائم ہے. خداوند نے یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس تمہارے ساتھ آئے گا اور ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا. آج وہ عہد قائم ہے، پاک روح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا مددگار ہے. وہ عہد جو ایک عورت اور ایک مرد کسی بھی گرجا گھر میں، کسی بھی چرچ میں، کسی بھی عمارت میں کھڑے ہو کر جب خداوند کے سامنے، خداوند کی بلڈنگ میں، خداوند کے چرچز میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اقرار نہیں کرتے، بلکہ وہ خداوند سے اقرار کرتے ہیں، وہ خداوند سے عہد باندھتے ہیں. جب خداوند کو وہ عہد اتنا عزیز ہے جو خداوند نے خود باندھے، تو خداوند کو وہ عہد بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا لوگ اس کے ساتھ باندھتے ہیں. اور وہ دو لوگ، ایک عورت اور ایک مرد، ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے. اور جب وہ اپنی نسلوں کے لیے خداوند کے سامنے جھک کر اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور ہم تیرے ساتھ بھی بندھے رہیں گے، تو خداوند اس عہد کی مخصوصیت کو، اس عہد کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. اور یسوع مسیح بھی یہاں پر فریسیوں سے کہتے ہیں اسی لیے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے. کوئی وکیل جدا نہ کرے، کوئی جج جدا نہ کرے، کوئی پادری جدا نہ کرے، کوئی بشپ جدا نہ کرے. کوئی بھی شخص جو تم سمجھتے ہو، چاہے وہ کوئی رسول ہے، کوئی آدمی جدا نہ کرے. یسوع مسیح کہتے ہیں طلاق کا تو میں کوئی پلان نہیں رکھتا تھا. میں نے تو آدم اور حوا کو پہلے بنایا، انہیں اپنی حضوری میں رکھا اور ان دونوں کو پھر شادی کے بندھن میں باندھا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا. اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک جسم ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر ایک رشتے سے زیادہ بڑھ کر ہیں. اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ جسے میں جوڑ رہا ہوں، جسے میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، جن کا عہد میرے سامنے کیا گیا، میں اس رشتے کو جدا
نہیں کر سکتا. لیکن پھر وہ دوبارہ سے اس کے سامنے فریسی ایک پھر سے اسٹیٹمنٹ اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دیکھ کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تو تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا. یسوع مسیح کہتے ہیں موسیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ تم چاہتے تھے. موسیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ تم میں جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. موسیٰ نے اس لیے تمہاری سخت دلی کے سبب سے کہا تاکہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہ بھٹکاؤ، تم اس چیز کے پیچھے نہ بھاگتے رہو. یسوع مسیح نے کہا میرا پلان ایسا نہیں تھا. موسیٰ نے اس لیے کہا کہ تمہاری سخت دلی تھی، تمہاری جھگڑے، تمہاری لڑائیاں، اس لیے اس نے اجازت دی تھی. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں ابتدا سے ایسا نہیں تھا. ابتدا پہ غور کرو. یسوع مسیح کہتے ہیں بگننگ پہ غور کرو، جہاں سے شروعات ہوئی وہاں پہ غور کرو کہ جب خداوند نے آدم کو بنایا تھا تو خداوند نے آدم کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھا تھا اور خدا نے اسے اختیار دیا تھا اور خدا نے اس کو اپنی پریزنس میں رکھا تھا. اسی طرح خداوند نے جب ہوا کو بنایا اس کو بھی اپنی حضوری میں لے کر آیا اور پھر اس کو آدم کے ساتھ جوڑا تاکہ وہ دونوں خدا کے ساتھ جڑ کر اس کے پلان کو پورا کریں. وہ دونوں آپس میں بھی جڑے اور خدا کے ساتھ بھی جڑے. ایسا نہیں کہ ایک ایسی شادی کر لی ہے جس میں آپ کو دھکم پیل کر کے اپنے پارٹنر کو گھسیٹ کے خداوند کی حضوری میں لانا پڑتا ہے. یہ خداوند کا پلان نہیں ہے. اور پھر کلام میں لکھا ہے متی 19ویں باب کی 9 آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کہتے ہیں میرے سامنے میں خدا ہوں. ہم نے بنایا تھا آسمان اور زمین کو، ہم نے بنایا تھا آدم کو، ہمارے ہاتھوں نے بنایا تھا آدم کو. ہم اس سے باتیں کرتے تھے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاکرو. کہتے ہم اس سے باتیں کرتے تھے. پھر ہوا کو ہم نے بنایا تاکہ وہ بھی خدا کی حضوری میں رہے اور آدم کی مددگار ہو. لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کنڈیشن میں طلاق ہو سکتی ہے اور وہ کنڈیشن ہے حرام کاری. اس کے سوا، اگر اس سبب کے سوا کوئی کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. وہ شخص جس نے حرام کاری کے سبب سے ایک عورت کو چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسری سے بیاہ کر رہا ہے وہ بھی زنا کر رہا ہے. جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کر رہا ہے، اور جو حرام کاری کے سبب کسی اور وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے. یعنی کہ بہت سی ایسی میرجز آج دیکھی جا رہی ہیں. اگر آپ یورپ کی بات کرتے ہیں یا امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آج 50% ڈیورسز ہیں، جہاں پہ شادی کی جاتی ہے اس کے بعد طلاق. لیکن یسوع مسیح ایک کنڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر حرام کاری کے سبب کے سوا کسی اور سبب سے اگر طلاق دے رہے ہو تو پھر بھی زنا کر رہے ہو. کسی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر رہے ہو تب بھی زنا کر رہے ہو. خداوند یسوع کہتے ہیں میرے پلان میں تو ڈیورس کا نام ہی نہیں. میں رشتوں کا قتل کرنے والا نہیں ہوں. جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ طلاق کا مطلب ہے ایک رشتے کی موت، اور اس کو توڑنا بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو پھاڑنا کہا جائے گا، کیونکہ یہ اس قدر کربناک ہے. اور یسوع کہتے ہیں میں تو رشتوں کو توڑنے والا نہیں، میں تو خاندانوں کو توڑنے والا نہیں. میں کیسے طلاق کا کہہ سکتا ہوں کہ تم طلاق کرو آپس میں؟
لیکن ایک وجہ سے، ایک سبب سے اگر بستر داغدار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ خاوند یا بیوی کسی دوسرے عورت یا مرد کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن یا جسمانی تعلقات رکھتے ہیں، تو اس سبب سے وہ بستر کو داغدار کرتے ہیں، اس لیے ان کا الگ ہونا بہتر ہے۔ وہاں پر شاگرد بھی یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ متی 19 باب اور اس کی 10ویں آیت میں شاگرد جب یہ ساری باتیں سن رہے ہیں تو وہ بھی کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ شاگرد کہتے ہیں کہ پھر تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں، اتنی ریسٹرکشنز ہے، اتنا سخت ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ پھر اب ہم ایک عہد میں بندھ گئے ہیں، اب تو ہم نے خدا کے ساتھ عہد کر لیا ہے اور اس سے نکلنے کا رستہ بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں میں تو نہیں توڑنے والا خاندانوں کو۔ شاگرد کہتے ہیں پھر تو یہ شادی کرنا ہی، بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں ہے۔ یسوع مسیح وہاں پر انہیں ایک جواب دیتے ہیں شاگردوں کو۔ اس نے ان سے کہا سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں سب اس بات کو ہضم نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ جب اس پریچنگ کو سنیں گے یا ابھی سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں کو وہ ڈینائی کریں، وہ کہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، شادی تو بہت ضروری ہے، شادی ضروری ہے، شادی سیکریڈ ہے، پاک ریلیشن ہے، آپ دونوں کو، میاں بیوی کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایسا خاندان، ایسی نسلیں لے کر آتا ہے جو خدا کے ساتھ وفادار ہے، اور وہ آگے بھی قوموں کو اس کے کلام سے روشنا کریں گی، اس کے کلام کو آگے بھی نسلوں تک اور نسلوں تک لے کر جائیں گی۔ شادی ایک سیکرڈ ریلیشن شپ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ شادی کے ریلیشن میں ابھی تک نہیں بندھے، اگر آپ سنگل ہیں، اگر آپ رشتے میں نہیں بندھے، تو آپ کے پاس ایک بگ اپرچونٹی ہے، ایک بڑا پلان ہے خدا کا آپ کے لیے۔ خداوند آپ کو جلالی طور پر استعمال کرنے کو ہے، کیونکہ آپ پاکیزگی کی حالت میں، آپ ابھی ایک بے عیب برہ کی سی حالت میں ہیں۔ ابھی تک آپ عورت یا مرد کو نہیں جانتے، آپ خداوند کی پریزنس کا وہ مزہ چکھ سکتے ہیں جو خداوند چاہتا ہے، وہ رشتہ جو اس نے آدم کے ساتھ رکھا تھا، اس سے راز کی باتیں کرتا تھا خداوند کی حضوری میں، وہ رشتہ جو یسوع نے آپ کے اور پاکرو کے درمیان میں رکھا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ بھید کی باتیں بتائے گا پاکرو۔ اور آج بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں اوہ میں تو، اگر یہ واقعہ جو آج میرے ساتھ پیش آیا یہ تو پاکرو مجھے پہلے سے ہی بتا رہا تھا۔ پاکرو آپ کا ایسا رازدار ہے جو آپ کے فیوچر میں ہونے والی مسٹیکس آپ پر پہلے ریویل کر دیتا ہے کہ آپ ان سے باز آئیں، تاکہ آپ سے ایسی حرکتیں نہ ہوں، ایسے کام نہ ہوں جو آپ کے زندہ خدا کو ناراض کر دیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی لیے آپ کے لیے کنوار پن یا سنگلنس اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ شادی کا رشتہ ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ وہ آپ کو خدا کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔ مرکز 16 باب 15ویں آیت، لوکا 24 باب اس کی 47ویں آیت، متی 28 باب اس کی 19ویں آیت اگر آپ پڑھ لیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک ہی بات جاتے ہوئے کہی تھی، اور وہ یہ کہ انجیل کی منادی پوری دنیا میں کی جائے، شاگرد بنائے جائے اور قوموں کو شاگرد بنایا جائے، اور خداوند کے کلام کا پرچار دنیا کی انتہا تک کیا جائے، اور بہت سی روحیں خداوند کی بادشاہی میں آپ کی وسیلہ سے داخل ہوں۔ آسمان پر جشن آپ کے وسیلہ سے منایا جائے، آسمان پر نام لیا جائے کہ اس میرے بیٹے یا اس میری بیٹی نام کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ دوسری روح آج میرے پاس آئی ہے، آج میں نے اس کو استعمال کیا اور اس نے اپنا اچھا کام کیا، اور اس کی وجہ سے میرے پاس دوسرے اور میرے بیٹے بیٹیاں آ رہے ہیں۔
اعمال، آپ کے اعمال خدا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر انجیل کی منادی ہے. آپ کی وہ فاؤنڈیشن جو آپ کو میرج تک لے کر جائے گی، وہ فاؤنڈیشن آپ کی سنگلنس ہے، آپ کا کنوار پن ہے، جو آپ کے لیے شادی شدہ ہونے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ وہاں پہ خداوند آپ کا اپنا کام آپ کی زندگی میں پورا کر رہا ہے. احکام خداوند نے ایک کپل کے لیے نہیں رکھے تھے کہ خداوند نے کہا کہ ایک شادی شدہ کپل میرے پاس آ جائے اور میں ان کو یہ احکام دے رہا ہوں کہ تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو بیگانی عورت کا لالچ نہ کرنا، تو بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا. یہ ایک شادی شدہ کپل کے لیے نہیں تھا، ایک انڈیویجول، ایک فرد، ایک شخص کے لیے تھا. شخصی طور پر ہمیں احکام ملے ہیں، اور اس کی ججمنٹ، اس کا فیصلہ بھی شخصی طور پر کیا جائے گا. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ خداوند بلائے گا کہ کپل کپل میرے پاس آئیں تو میں ان کا فیصلہ کرتا ہوں. یہ زندگی کا ایک رخ ہے، زندگی کا پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو بادشاہت میں نہیں لے کر جا سکتا. ہاں، یہ آپ کو بادشاہت سے جدا کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، اور وہ غیر ایماندار نکلے اور ایسا شخص جو کہ خدا سے دور ہے، تو پھر وہ آپ کو اس راہ سے بھٹکا دے گا، کیونکہ وہ آپ کو دنیا کی فکروں کی طرف دھکیلنے والا ہوگا. وہ آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کر جانے والا ہوگا. وہ اس چیز میں آپ کو پش کرنے والا نہیں ہوگا کہ ہمیں خدا کے سامنے خدا کی بادشاہت کے لیے کام کرنا ہے. وہ آپ کو دنیا کی طرف دھکیلنے والا ہوگا کہ جاؤ اور پیسہ کماؤ. یا اگر مرد ہوگا تو وہ ہوگا کہ وہ آپ کو دنیا کے کاموں میں الجھائے رکھے گا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا یا تعلیم کی طرف زیادہ دھیان دینا، جبکہ بائبل کی تعلیم یا کلام کی جو خوشخبری کی منادی ہے اس کو دبا دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ بادشاہت سے دور. آن دا ججمنٹ ڈے، عدالت کے روز، آپ سے شخصی طور پر حساب لیا جائے گا. اور وہاں کیا ہوگا؟ آپ کو شخصی طور پر پوچھا جائے گا. کمانڈمنٹس، احکام ایک شخص کے لیے ہے، اس لیے کام بھی آپ کو شخصی طور پر کرنا ہے، نہ کہ شادی پر کرنا ہے کہ پہلے میں شادی کر لوں اور پھر میں خداوند کی حضوری میں اس بندے کو بھی لے کر آ جاؤں گا. کیا آدم نے ایسا کیا تھا کہ خداوند ٹھہر، میں تیرے سے بعد میں بات کر لوں گا، پہلے میں کسی کو تلاش کر لوں تاکہ اس کو میں تیرے پاس لے آؤں؟ خداوند نے اس کی تنہائی کو دیکھا تھا. جینیسس، پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا چیپٹر، اس کی 18ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ خداوند کہتے ہیں کہ خداوند نے اس کی تنہائی کو محسوس کیا، خداوند نے دیکھا کہ وہ تنہا ہے، اس لیے خداوند نے کہا کہ میں اس کی مانند ایک مددگار اس کے لیے بناؤں گا. خداوند آپ کی اس تنہائی کے وقت کو بھی جانتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں. خداوند دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے کلام کے اگینسٹ چلنے والا خدا نہیں ہے. جب تک اس کی پریزنس آپ کی زندگی میں مکمل طور پر کام نہیں کرتی، وہ آپ کو شادی کی طرف لے کر نہیں جا سکتا. کیونکہ اگر شادی کے لیے کسی شخص کو آپ کے ساتھ جوڑے گا تو جیسے خداوند نے آدم کے لیے کہا کہ میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، تو پھر وہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ ہی کی طرح ایماندار آپ کے لیے لے کر آئے گا. You don't have to put a status on Facebook and WhatsApp like you are alone and you are unworthy. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی پوسٹ شیئر کریں یا کسی دوسرے سے کہیں کہ میں بڑا الون محسوس کر رہا ہوں، میں بڑا تنہا محسوس کر رہا ہوں. اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے، اگر آپ ایک حقیقی مسیحی ہیں، تو آپ کا خدا جانتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، اور وہ آپ کے لیے ماسٹر پلان رکھتا ہے. اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک اچھا پلان رکھا ہے. حالات کو نہ دیکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، اپنے خدا کو تکیں. آپ کا خدا جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. لوگوں سے اس بات کی ایکسپشن نہ رکھیں، ایسی فرینڈشپ نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو طلاق ہی کی طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے.
کیونکہ اگر آپ ریلیشن شپ بھی رکھتے ہیں لڑکیوں سے یا لڑکوں سے، نوجوانوں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اگر آپ فرینڈ شپس بھی رکھتے ہیں تو بھی آپ کو ایک سٹیج پہ طلاق کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے درمیان ایک جدائی کی دیوار آ سکتی ہے، کیونکہ ایک وقت میں آپ کہیں گے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیئرنگ، ایک رشتے کی موت، اور یہ بھی طلاق سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند کا کلام نہیں بتاتا کہ ایک عورت یا ایک مرد میں فرینڈ شپ کا رشتہ ہونا چاہیے یا شادی سے پہلے انہیں ایک کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے۔ بائبل اسے زنا کہتی ہے۔ اس بات کی ایکسپشن نہ رکھیں، ایسا مت سوچیں کہ کوئی لڑکا یا لڑکی آ کر آپ کو کہے گی کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں تو آپ اس کی زندگی میں دیکھیں کہ کیا اس کی زندگی میں روح القدس کے پھل موجود ہیں۔ آسک ہر اور ہم، ان سے پوچھیں کہ کیا خدا کے نزدیک ہو؟ خدا کو کتنا جانتے ہو؟ کتنی روحیں جیتی تم نے؟ کیا کام کر رہے ہو؟ خداوند کی طرف دیکھیں، اسے یہ مت دیکھیں کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کا پیار جھوٹا ہو سکتا ہے، خداوند کا پیار آپ کے لیے جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے آپ کی قیمت چکائی ہے، اس قیمت کو اپنے سامنے عزیز رکھیے۔ اس کے بدن سے ٹپکے ایک ایک لہو کی بوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ یہ وہ لہو ہے جس نے آپ کو نجات دی ہے، یہ لہو ہے جس نے آپ کو شخصی طور پر آزاد کیا ہے، یہ وہ لہو ہے جس نے آپ کو شخصی طور پر مکتی دی ہے، یہ وہ لہو ہے جو آپ کو خداوند کی بادشاہت میں لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اس لہو بہانے کے وسیلہ سے آپ کی روح نے نجات پائی ہے، اور اس روح کو اب خداوند اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور میری دعا ہے کہ خداوند سنگلز کو اور زیادہ توفیق بخشے کہ وہ خداوند میں اور زیادہ آگے بڑھے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سنگلز کو اچھی تعلیم دی جائے، کوار پن میں ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے کہ طلاق کیا ہے، خداوند کے لیے ان کی اہمیت کیا ہے، شادی شدہ زندگی میں ان کو کیا کرنا ہے، کلام کیا کہتا ہے، تو وہ اچھے طور سے سمجھ پائیں گے کہ ہمیں شادی شدہ زندگی کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ طلاقیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ شادیوں کے بارے میں تو وہ پریچنگ سن لیتے ہیں، لیکن سنگلنس، کوارپن یا اس سٹیج کے بارے میں تعلیم نہیں دی جاتی جب وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل ابنڈنٹلی اینڈ ایکسیڈنگلی ابو آل۔